بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ فیضانہ دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت شیخ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی کتاب دلائل الخیرات شریف میں حدیث پاک نقل کی ہے، اس کی وضاحت تشریح محدثین کی سنیے اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو روشن کیجیے، اور اس کی محبت میں پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ فرمایا، جو مجھ پر دیکھے بغیر ایمان لایا، بے شک وہ اپنے شوق اور میری محبت سے سچائی کے ساتھ ایمان لایا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ میری زیارت کی آرزو رکھتا ہے، چاہے سب قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ چاہے تمام زمین کا سونا خرچ کرنا پڑے۔ وہ مجھ پر پختہ ایمان رکھتا اور سچ مچ میری محبت میں مخلص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کی بارگاہ سے جو غائب ہیں اور جو آپ کے بعد آئیں گے، ان کے درود شریف کے متعلق فرمائیے، آپ کے نزدیک ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اپنی محبت والوں کا درود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، اور دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فقال من آمن بی ولم یرانی، فرمایا کہ جو مجھ پر دیکھے بغیر ایمان لایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، کون سی مخلوق ایمان کے لحاظ سے افضل ہے؟ ہم نے عرض کیا، فرشتے۔ آپ نے فرمایا، یہ بات ان کے لیے حق ہے، لیکن میری مراد کچھ اور ہے۔ ہم نے عرض کیا، انبیاء؟ فرمایا، یہ بات ان کے لیے حق ہے، لیکن میری مراد کچھ اور لوگ ہیں۔ مخلوق سے ایمان کے اعتبار سے افضل وہ لوگ ہیں جو ابھی آبا کی پشتوں میں ہیں، وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ ہیں جو مخلوق سے ایمان کے اعتبار سے افضل ہیں۔ امام احمد دارمی اور طبرانی سند حسن سے راوی ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ کیا ہم سے کوئی بہتر ہے؟ فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، قرآن پاک کو 2 تختیوں یعنی جلدوں کے درمیان پائیں گے، وہ اس کے ارشادات اور مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے میری زیارت تک نہ کی ہوگی۔ جو احکام میں لایا ہوں ان کی تصدیق کریں گے اور ان پر عمل کریں گے، وہ تم سے بہتر ہوں گے۔
ابو عمر نے کہا اس کے تمام راوی معتبر اور مستند ہیں۔ یہ جزئی فضیلت ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے صحابہ کے مقام کو کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا۔ امام احمد سند حسن سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت رکھنے والے میرے بعد وہ لوگ ہوں گے جو میری زیارت کی آرزو رکھیں گے، چاہے انہیں اپنے اہل و مال سے دستبردار ہونا پڑے۔ امام مسلم اور حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ میری امت میں سے شدید محبت رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ وہ میری زیارت کی آرزو رکھیں گے اگرچہ اہل و مال کے عوض ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فإنہ مؤمن بی علی شوق، شوق یہ ہے کہ فراق کی حالت میں محب کا دل محبوب کی ملاقات کی طرف کھینچے۔ یہ بہترین احوال اور بلند مقامات سے ہے۔ بعض نے فرمایا شوق یہ ہے کہ غلبہ محبت کی تیز ہوائیں چلیں اور تمام تر شدت کے ساتھ محب کو محبوب کے ساتھ ملانا چاہیں، لہٰذا شوق محبت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، یعنی پھل ہے۔ جب محبت راسخ ہو جائے تو وہ شوق ہے، پھر محب ہمیشہ مشتاق رہتا ہے۔ محبت سچی ہوگی تو شوق لازماً ہوگا۔ اسی لیے محبت کی سچائی کا عطف بطور تفسیر شوق پر ڈالا گیا ہے۔ شوق محبت کا ایک وصف زائد ہے جس پر عمل کرنا محبت خالصہ پر عمل کرنا ہے۔ یہی شوق ہے اور یہی اشتیاق ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ جس وقت محب کو محبوب سے روک دیا جائے اس وقت محبت کی شدت کو شوق کہتے ہیں، اور محبوب کے وصال کے وقت جدائی کے خوف سے پیش نظر غلبہ محبت کو اشتیاق کہتے ہیں۔ شوق ملاقات اور دیکھ لینے سے سکون پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اشتیاق وصال کے باوجود ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اشتیاق شوق سے اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ محبوب کی ملاقات کے باوجود مانند نہیں پڑتا۔ پس محب کی توجہ ہمیشہ محبوب کی شان کی طرف مبذول رہتی ہے، جیسے کہ اس کی طرف شیخ ابن فارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وما بین شوق و اشتیاق فنیت فی طول بحضر او تجلی بحضرہ، میں شوق و اشتیاق کے درمیان فنا ہو گیا، یا تو روکے جانے کا ڈر ہے یا حاضری کی جلوہ ریزی ہے۔ عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وصدق فی محبتی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت یہ ہے کہ محب آپ کو ہر چیز پر ترجیح دے، یہاں تک کہ اپنی جان پر آپ کی سنت اور آپ کے لائے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہو، اور اپنی خواہش پر ترجیح دے، آپ کی ہدایت پر کاربند، آپ کے آداب اخلاق، آپ کے حالات کا پورے خلوص کے ساتھ متلاشی ہو، نیت ارادہ علم اور عمل سے صحیح ہو۔ وعلامۃ ذلک منہ، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ یہ علامت اپنے اندر پائے تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی کا میرے اوپر خاص کرم ہے، اور میرا فعل
اس کی بارگاہ میں مقبول ہے، لہٰذا اس کے ہدایت اور بھلائی عطا فرمانے پر حمد و شکر بجا لائے۔ انہ یود رؤیتی بجمیع ما یملک، بجمیع میں با جو ہے یہ عوض کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ میری زیارت کی آرزو رکھتا ہے اگرچہ اس کی تمام ملکیت کے عوض ہو۔ وفی اخری ملء الارض ذہبا، پہلے حرف کے کسرہ کے ساتھ، یعنی اتنا سونا کہ جو تمام زمین کو بھر دے۔ ذالک المؤمن بی حقا، صفات مذکورہ کے ساتھ متصف شخص مجھ پر پختہ ایمان لانے والا ہے، وہ کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں، اس کا یقین قوی اور اسے مشاہدہ حاصل ہے۔ والمخلص فی محبتی صدقا، صدق اخلاص مطلق اخلاص سے خاص ہے، اور یہ ایسا وصف ہے جو اخلاص کو صحیح بناتا ہے۔ یہ مقربین کا اخلاص ہے، کیونکہ اعمال میں ہر بندے کا اخلاص اس کے رتبہ و مقام کے مطابق ہے۔ عوام اور نیکوں کا اخلاص یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں مخلوق ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، لیکن ان کے نفوس ان کی نظروں میں ہوتے ہیں، اور وہ عمل کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اگرچہ اس کے سوا ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ مقربین اس مقام سے گزر جاتے ہیں، وہ اپنے عمل اور اخلاص میں اپنی ذوات کو بھی سامنے نہیں رکھتے، ان کے پیش نظر حرکت و سکون کے عطا کرنے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اپنی ذات کا اس میں کچھ دخل نہیں جانتے، اگرچہ وہ دنیاوی یا اخروی نفسانی فائدے کے لیے کوئی کام کریں۔ ارأیت صلاة المصلین علیک ممن غاب عنک، ان لوگوں کے متعلق خبر دیجئے جو آپ پر درود پاک بھیجتے ہیں اور آپ سے غائب ہیں، یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں۔ ومن یأتی بعدک، اور ان لوگوں کے متعلق جو آپ کے بعد ہوں گے، یعنی آپ کے وصال کے بعد۔ فقال اسمع صلاة اہل محبتی، فرمایا اپنی محبت والوں کا درود شریف بلا واسطہ سنتا ہوں، جو میری محبت، شوق اور تعظیم کی بنا پر مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ کا محب روضہ مبارکہ کے قریب درود شریف پڑھے یا دور، بہر صورت آپ بلا واسطہ سنتے ہیں۔ وَأَعْرِفُهُمْ، اور میں انہیں پہچانتا ہوں، کیونکہ ان کی روحوں کو آپ کے روح مبارک سے الفت اور محبت کے واسطے سے معرفت حاصل ہے۔ وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا، اہل محبت کے علاوہ درود بھیجنے والوں کا درود شریف فرشتوں کے واسطے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد سننا نہیں، جو محب کی خصوصیت ہے۔ اس حدیث میں اہل محبت کی بڑی خصوصیت اور شرافت ہے کہ اس کا درود آپ بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں۔ امت کا درود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، آپ اسے سماعت فرماتے ہیں اور فرشتوں کے واسطے سے پہنچایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کثیر حدیثیں وارد ہیں۔ بعض دلائل الخیرات کے نسخوں میں یہ فصل یہی ختم ہو جاتی ہے، بعض نسخوں میں یہ اضافہ بھی ہے: صلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما والحمد للہ رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، دلائل الخیرات شریف میں حضرت شیخ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسماء الحسنہ بھی ذکر کیے ہیں، اس کی بھی بہت برکتیں ہیں، ان کے اوراد سے مستفیض رہنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان کے کچھ فضائل سنتے ہیں تاکہ پڑھنے کا مزید ذوق و شوق پیدا ہو۔ یا اللہ، ترجمہ اس میں ذات ہے، یعنی الف دور کر دو تو للہ، خدا کے لیے معنی ہے، اگر لام دور کر دو تو یہی خدا کے لیے معنی نکلتے ہیں، اگر دوسرا لام گرا دو تو یعنی ہو، خدا کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہو، اس کی خاصیت یہ ہے جو کوئی اس کو
1000 بار پڑھے گا صاحب یقین ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد روز 100 بار پڑھ لیا کرے گا صاحب کشف ہوگا۔ اور جو ایک وقت مقرر کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین 500 بار پڑھ لیا کرے گا، اس پر روزی کا دروازہ کشادہ ہوگا اور دعا اس کی قبول ہوگی۔ جو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ صبح و شام 300 بار یا اللہ پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ جسے کوئی حاجت درپیش ہو اس کو چاہیے کہ جمعہ یا 9 چندی جمعرات یعنی چاند کی پہلی جمعرات کو یا نماز عصر با جماعت پڑھ کر ایک کونے میں مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھے، اسی طرح 3 جمعرات یا اسی طرح 3 جمعہ پورے کرے، انشاءاللہ مقصد پائے گا۔ اور بعض علماء سلف نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص محبت خدا کی وجہ سے اس اسم کو پڑھے گا اور شک بالکل نہ کرے تو وہ صدیقوں میں ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہ ہوگا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یا رحمانو، ترجمہ اے بہت بخشنے والے دنیا اور آخرت میں۔ اس کی خاصیت یہ ہے جو کوئی صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا خدا اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ جو ہر نماز کے بعد الرحمن الرحیم کا 100 مرتبہ ورد کرے، اللہ تبارک و تعالی غفلت اور نسیان اور قساوت یعنی سنگ دلی اس کے دل سے اٹھا دے گا اور نور کی روشنی سے اسے بھر دے گا۔ یا رحمان الدنیا والآخرت و یا رحیمہما 41 بار 41 دن تک پڑھے گا، اس کی ضروری حاجت بر آئے گی۔ یا رحیم، اے بہت مہربان بخشنے والے۔ اس کی خاصیت یہ ہے جو کوئی ہر روز اس اسم مبارک کو 500 بار پڑھے گا دولت پائے گا اور خلق الہی مہربان اور شفیق ہوگی۔ یا مالکو، ترجمہ اے بادشاہ ظاہر و باطن۔ اس کی خاصیت یہ ہے جو کوئی شخص القدوس سمیت یعنی یا مالکو یا قدوسو ان دونوں اسموں کو اپنے وظیفے میں رکھے، جو مال اور بادشاہ والا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال و بادشاہت کو قائم و دائم رکھے گا۔ جو بادشاہت نہ رکھتا ہو تو اس کا نفس اس کی اطاعت میں رہے گا اور خلق میں محترم رہے گا۔ حضرت شاہ عبد الرحمن نے اپنے تجربے سے لکھا ہے کہ 90 بار جو کوئی روز اس اسم کو پڑھے گا تو تونگر ہوگا یعنی امیر ہوگا۔ جو 90 دن تک 90 روز تک نقش بھرتا رہے یعنی اسے لکھتا رہے، ہرگز خالی نہ رہے۔ جو سورج نکلنے کے وقت 3000 بار پڑھے گا، جو مراد مانگے گا حاصل ہوگی۔ یا قدوسو، ترجمہ اے بہت پاک۔ اس کی خاصیت یہ ہے جو کوئی شخص 1000 بار اس اسم مبارک کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا۔ یا سلامو، ترجمہ اے سلامت رکھنے والے۔ اس کی خاصیت یہ ہے جو ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد 1000 بار اس اسم مبارک کو پڑھے گا علم زیادہ ہوگا۔ جو 131 بار یا 161 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا بیمار صحت یاب ہوگا۔ جو 111 بار پڑھ کر دم کرے گا بیمار شفا یاب ہوگا اور خوف سے بچے گا۔ یا مؤمنو، اے امن دینے والے۔ اس کی خاصیت یہ ہے جو کوئی صاحب ہر روز 3 بار پڑھے گا خوف سے نڈر رہے گا، اور جو پڑھے گا اور اپنے ساتھ رکھے گا خدا اس کو اس کے تمام مال کے شیطان کے شر سے امن میں رکھے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید ان اسماء الحسنہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے 40 روحانی علاج کا مطالعہ فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان اسماء الحسنہ کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں بکثرت روزانہ پابندی کے ساتھ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔